السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، شہزاد اکبر صاحب نے ایک صحافی شراب شوکت صاحب کو جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جنرل جو عاصم منیر صاحب کا جو معاملہ تھا، جب عمران خان صاحب نے ان کا تبادلہ کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اکثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہی کہانی سامنے آئی تھی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں، جو اس وقت پریزنٹ چیف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کچھ کرپشن کے کیسز پکڑے تھے اور عمران خان صاحب کے وہ لوگ بہت قریب تھے اور انہوں نے ان کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ ان کا تبادلہ عمران خان نے نہیں بلکہ وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا۔ دوسرا، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب حفیظ شیخ صاحب کا جو معاملہ تھا، جب سینٹ کے اندر الیکشن ہونے تھے اور عمران خان صاحب کو ایک دن پہلے جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں، فلاں بندہ جو ہے ان کو یہ ووٹ نہیں دے گا سینٹ کے اندر اور وہ الیکشن جو ہے وہ ہار جائیں گے، تو اگلے دن دیکھا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ ہار بھی گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب جنرل باجوہ صاحب سے عمران خان صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سارے معاملے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اور جب الیکشن ہار گئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ ماجرا جو ہے وہ کیا بنا۔ تو اس طرح سے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات تھے، عمران خان صاحب جو تھے وہ اندھا دھند جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے اور یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی وزیر اعظم آتا ہے اس کا جو یقین ہوتا ہے وہ اندھا دھند ہی ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ سارے کا سارا جو انہوں نے ملبہ ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر پھینک دیا۔ دوسرا، فوج اور دوسرے جو متعلقہ اداروں کی مدد سے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں ذبحال معیشت کے وسیع اطلاع میں موزن کچھ جو گندی مچھلیاں ہیں وہ پکڑی جانے لگی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، وسائل کی چوری ہے اور ملکی سرمایہ کی جو لوٹ مار ہے، معاشی بربادی کا سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ ایک احساس سول ادارے نے وزیر اعظم ہاؤس کو اپنی رپورٹ میں ایرانی تیل کی سمگلنگ کا بھی حوالہ دیا، کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا، اور خاص طور پر اس میں ذکر کیا کہ جس سے حیرت انگیز طور پر 29 سیاستدان اور 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہے۔ پاکستان کو سالانہ 20 ارب 81 کروڑ لیٹر تیل جو ہے وہ سمگل کیا جاتا ہے، جس سے ہر سال 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور تیل کی نقل و حمل میں پاکستان سٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ چینی زرعی اجناس اور ڈالرز میں جو غیر ملکی کرنسی ہے اس کی سمگلنگ بھی پاکستان میں ایک جو ہے وہ بڑا ناسور ہے، جس سے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس کی سماعت کی اور عمران خان کے جو وکیل افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ زبردست قسم کے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت قانون نے کس قانون کے اختیار کے تحت جو ہے وہ سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اٹک جیل منتقل کی۔ اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد سے ٹرائل کیسے جو ہے وہ پنجاب میں منتقل کیا گیا؟ عمران خان کے وکیل جو تھے افضل مروت صاحب، انہوں نے ٹرائل دوسرے صوبے میں منتقلی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ قانونی طور پر صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے، چیف کمشنر یا سیکرٹری داخلہ کا جو ہے وہ اختیار ہی نہیں بنتا، وہ ٹرائل دوسرے صوبے منتقل کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ طے ہونا ہے کہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ کس اختیار کے تحت کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو سائفر عدالت کا جو اختیار دینا قانون کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ کلاس جو مجسٹریٹ ہے یا اس سے اوپر کے کسی بھی جج کو اختیار دیا جا سکتا ہے۔ اس مقدمے کے جو پریسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ عدالت کا مقام تبدیل کرنے کی جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر کل دوبارہ سے وہی نوٹیفکیشن جو ہے وہ کر دیا جائے تو یہی سوال جو ہے وہ متعلقہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طے کرنا چاہیے کہ جو عدالت کا مقام ہے یہ تبدیل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ درخواست گزار کی جو درخواست غیر مؤثر ہونے والی بات ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں
انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر نہیں ہوئی. عدالت نے طے کرنا ہے کہ نوٹیفیکیشن درست تھا یا نہیں. عمران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ فاضل جج نے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا اور چلے گئے, اور کل اگر وہ لانڈی جیل کا جو ہے وہ NOC آ جائے تو جج صاحب جو ہے وہ لانڈی چلے جائیں گے. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چلیں جو جیل ٹرائل ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہوتی ہو, لیکن جیل ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا اس حوالے سے بتائیں. اور اس پہ جو ہے وہ افضل مروت صاحب ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ محفوظ جو ہے وہ آج کر لیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو آپ سے یہ استدعا ہے کہ فیصلہ سنا بھی دیا جائے, کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں جو تاخیر ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو آج چوتھا جو ہے وہ بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کی سماعت بھی جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کرتے ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب جو تھے, انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آرڈر پاس کروں گا جس پر عمل درآمد کروا سکوں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہے ان کی آڈیو ٹیپنگ اور اداروں کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ان کی درخواست جو ہے اس کو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی فون ٹیپنگ کے خلاف پہلے سے زیر سماعت درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا ہے. اور درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے اس پر نوٹس کر رہے ہیں, ایسی نوعیت کی جو دوسرے کیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سنیں گے. اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ صاحب سے انہوں نے استفسار کیا کہ کھوسہ صاحب آپ نے کیا درخواست دائر کی ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارا فون مسلسل باقی کیے جا رہے ہیں. اس پر جسٹس جو بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو سب کے ہی ہو رہے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. آپ کی درخواست پر اعتراض ہے کہ آپ نے کوئی آرڈر جو ہے وہ چیلنج ہی نہیں کیا. جس پر لطیف کھوسہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ پولیس اور جو FIA بشرا بی بی کو مسلسل ہراساں کر رہے ہیں. اس موقع پر جسٹس بابر ستار صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو دو پہلوؤں پر عدالت کی معاونت کرنی ہوگی. فون ٹیپنگ کی قانونی حیثیت پر عدالت کی معاونت کریں, اور انہوں نے کہا کہ قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے معلومات کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں پوچھا جا سکتا. وکیل لطیف کھوسہ نے اس پر کہا کہ FIA کو آئندہ سماعت تک جو ہے وہ ہراساں کرنے سے روک دیا جائے. اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ میں ایسا آرڈر پاس کروں گا جس پر میں عمل درآمد کرا سکوں. ہراسگی ایک جو ہے وہ وسیع ٹرم ہے, اور کہ کل آپ جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے. اور یہ بھی خبر ہے کہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, جو حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور حق کی جو ہے وہ سر بلندی کے لیے اپنی جو ہے وہ انہوں نے بہت سی مشکلات بھی اس میں سہیں. تو بہرحال ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.